بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آؤ جنت چلیں، جہاں خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے چپے چپے پر رحمت کی فضا ہے، جو اندیکھوں کا ایمان ہے اور ام حسبتم والوں کا گمان ہے۔ جنت کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلوائیں گے۔ نبی کریم کی مقام محمود پر جلوہ گری ہوگی، آپ شفاعت فرمائیں گے۔ آپ کی شفاعتوں کا ہمیشہ سے ذکر کیا جاتا رہا ہے، کیا جاتا رہے گا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جنت کا دروازہ آپ کی وجہ سے کھلے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور کہوں گا کہ دروازہ کھول دیا جائے۔ خازن جنت کہے گا کہ تم کون ہو؟ میں کہوں گا محمد۔ وہ کہے گا کہ ہاں، مجھے آپ کے لیے حکم دیا گیا تھا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولوں۔ جنت کے 8 طبقے ہیں: جنت الفردوس، جنت عدن، جنت ماوا، دار الخلد، دار السلام، دار المقام، علیین اور جنت نعیم۔ جیسے انسانوں کے اعمال ہوں گے اسی طرح انہیں جنت میں مقام دیا جائے گا۔ جتنے اعلیٰ اعمال ہوں گے ان کے مطابق ہی جنت میں مقام رفعت و بلندی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سید الکائنات ہیں تو اسی وجہ سے آپ کو مقام محمود اور وسیلہ فضیلہ حاصل ہوگا۔ بلکہ بعض روایات کے مطابق آپ کو عرش معلیٰ پر جلوہ گر کیا جائے گا۔ اور روایات میں یہ بھی آیا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر بٹھایا جائے گا اور خاص لباس سبز کا جوڑا پہنایا جائے گا، اور آپ کو اجازت دی جائے گی کہ جو چاہتے ہو کہو اور جو پسند کرتے ہو وہی طلب کرو۔ اس دن معلوم ہو جائے گا کہ مقام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، اور اس محفل و مارکہ کے صدر و بادشاہ کون ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دن حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کریم کو سب ہی مان جائیں گے، آپ کے سوا کہیں اور مقام پناہ نہیں ملے گی، آپ کے بغیر کوئی اور شفاعت کرنے والا نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم والوں کی صف بنی ہوگی، وہاں سے ایک جنتی شخص کا گزر ہوگا، ان میں سے ایک شخص کہے گا، اے فلاں شخص، کیا تو نے مجھے پہچانا؟ وہ کہے گا نہیں۔ پھر وہ کہے گا، میں وہی شخص ہوں جس نے تمہیں ایک مرتبہ پانی وغیرہ پلایا تھا۔ ان میں ایک اور شخص کہے گا، میں نے تمہیں وضو کے لیے پانی دیا تھا، اور وہ شخص ان کے لیے شفاعت کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہاں جہنمیوں سے مراد ناظرین کفار نہیں بلکہ مومن، گناہگار، فاسق و فاجر ہیں۔ وہ جنتی لوگ یعنی نیک علماء اور اولیاء کرام صفیاء اعظام کے راستے میں اس طرح صف بنا کر کھڑے ہوں گے جس طرح فقراء لوگ اغنیاء کے راستے میں سوال کرنے کی غرض سے صف باندھے کھڑے ہوتے ہیں۔ جنتی لوگ وہاں سے گزریں گے، ان کو پہچاننے والے گناہگار اپنے اپنے رابطے کے ذریعے یاد دلائیں گے۔ غرض کہ جنتی لوگ اپنی اپنی جان پہچان والے معاونین کی شفاعت کریں گے۔ وہ گنہگار مجرمین بھی خوش قسمت ہوں گے جو جنتی لوگوں کی شفاعت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار کا ارشاد گرامی ہے، میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسا مقام تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور کسی دل پر کھٹکا نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو تو قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ لو جس کا مطلب ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے مخفی کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اس سے مراد خصوصی ثواب اور انعام و اکرام ہے، یعنی ثواب کی عظیم قسم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، مخلوق میں سے کوئی ایک بھی نہیں جانتا۔ یہ وہ عظیم ثواب اور مرتبہ ہوگا جس سے نیک لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں چلنے والا سوار اس کو 100 سال میں بھی قطع نہیں کر سکے گا، اور جنت میں تمہاری ایک کمان کی مقدار کا مقام بھی سورج کے مقام طلوع اور غروب سے بہتر ہے۔ جنت کے درخت کا نام طوبہ ہے۔ خیال رہے کہ درخت کے سائے میں چلنے سے مراد اس کے نیچے کنارے پر چلنا ہے، کیونکہ دنیا میں باعتبار سورج ہم سائے وغیرہ کو محسوس کرتے ہیں، خصوصاً درخت کے سائے میں انسان اس وقت چلتا ہے جب دھوپ اور سورج کی تمازت گرمی سے بچنے کی اسے خواہش ہو۔ لیکن جنت کی تعریف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، جنتی لوگ جنت میں نہ دھوپ دیکھیں گے نہ سردی، اور ممکن ہے کہ درخت کے اوپر نورانیت کا ظہور ہو اور اس کے نیچے حجاب ہو جو سایہ نظر آ رہا ہو۔ جس طرح ہمارے محاورے میں رات کو چراغ یا بجلی کے قمقموں کی روشنی میں نظر آنے والے عکس کو بھی سایہ کہہ دیا جاتا ہے، اسی طرح صبح صادق سے لے کر طلوع شمس تک سورج کی شعاعوں کے مقابل اس وقت کو بھی ظل سایہ کہا گیا ہے۔ 2 جنتیں چاندی کی ہوں گی اور ان کے برتن اور ہر چیز چاندی کی ہوگی، اور 2 جنتیں سونے کی ہوں گی اور ان کے برتن اور ان کی تمام اشیاء سونے کی ہوگی۔ جنت عدن میں مومن اور رب کو دیکھنے میں صرف ردائے کبریائی حاصل ہوگی۔ ارباب کمال کو 2 جنتیں چاندی کی اور 2 سونے کی حاصل ہوں گی۔ اس طرح 4 جنتیں ہوں گی، لیکن ان کی طبقات 8 ہیں، جیسے شروع میں نے ذکر کیا ہے۔ انسان جب جنت میں ہوگا تو اس کی جسمانی قدورت اٹھا لی جائے گی، حسی موانے ختم ہو جائیں گے، لیکن پھر اللہ کی جلال کا اتنا روب ہوگا اور اس کی نورانیت کا اتنا غلبہ ہوگا کہ سوائے اس کی رحمت اور مہربانی کے انسان رب تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکے گا، اور یہی ردائے کبریائی ہے۔ حضرت عبادہ بن ثابت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر درجے میں اتنی وسعت ہے جس طرح زمین و آسمان کے درمیان وسعت ہے۔ فردوس تمام سے اعلیٰ درجے والی ہے، اس میں جنت کی 4 نہریں جاری ہیں، اور ان تمام جنتوں کے اوپر عرش ہے۔ جب تم اللہ سے سوال کیا کرو تو فردوس کا سوال کیا کرو۔ جنت میں قرآن پاک کی آیتوں کے مطابق درجات ہیں۔ قرآن پاک پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے جس درجے میں داخل ہوں گے اس کے اوپر کوئی درجہ نہیں۔ فردوس کی لغوی معنی ہے کہ ایسا باغ جس میں ہر قسم کے درخت اور انگور کی بیلیں ہوں۔ لیکن جنت کے طبقات میں فردوس کو وہ خصوصیت اور امتیاز حاصل ہوگا جو دوسرے کسی طبقے کو حاصل نہیں ہوگا۔ ان جنتوں میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو کبھی خراب نہ ہوں، اور ایسی دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہ بدلے گا، اور ایسی شراب طہور کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے، اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف کیا گیا ہے۔ ایک نہر پانی کی ہے، اور وہ پانی دنیا کے پانیوں سے مختلف ہے، کیونکہ زیادہ دیر ٹھہرنے کی وجہ سے اس کا ذائقہ اور بو نہیں بدلیں گے۔ حالانکہ دنیا کے پانیوں میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، گل سڑ جاتا ہے۔ سب سے پہلے پانی کا اس لیے ذکر کیا کہ انسان دنیا میں بغیر پانی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہی پیش آتی ہے۔ دوسری نہر دودھ کی ہوگی، وہ دودھ بھی دنیا کے دودھ سے مختلف ہوگا، نہ کھٹا ہوگا اور نہ اس میں بو پیدا ہوگی، بلکہ وہ صرف قدرت سے ہی مارز وجود میں آئے گا، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس دودھ کی نہر میں جانوروں سے دھویا ہوا دودھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جنت کا دودھ گوبر اور خون کے درمیان نالی سے پیدا ہونے والا نہیں ہوگا۔ دودھ کا ذکر دوسرے مرتبے پر کیا کیونکہ دودھ کو کثیر اہل عرب طعام کی جگہ بھی استعمال کرتے تھے، اس لیے پینے کے بعد گویا کھانے کا بھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ تیسری نہر شراباً طہورا کی ہوگی۔ دنیا کی شراب نشے والی ہوتی ہے، ان میں بو ہوتی ہے، لیکن جنتی شراب ان تمام چیزوں سے پاک ہوگی۔ اور تیسرے مرتبے پر اس کا ذکر بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ عام طور پر کھانے کے بعد تلذذ والی چیز کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے جنت میں دودھ کی غذائیت کے بعد شراب سے لذت دی جائے گی، لیکن وہ شراب پاکیزہ ہوگی۔ ایسا صاف ستھرا مشروب
جو نشے سے پاک ہوگا۔ چوتھی نہر شہد کی ہوگی، لیکن وہ شہد خالص اور صاف و شفاف ہوگا۔ دنیا کے شہد میں بسا اوقات لوگ شمع کی یا چینی کی آمیزش کر کے شہد کو خراب کر دیتے ہیں جو خالص نہیں رہتا۔ اسی طرح دنیا کے شہد میں شہد کی مکھیوں کے فضلات کی بھی آمیزش ہو جاتی ہے، لیکن جنتی شہد ان تمام چیزوں سے پاک ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی 4 نہروں کے نام دنیا کی نہروں کے مطابق بیان فرمائے ہیں کہ جنت میں ایک نہر کا نام نیل ہے، دوسری کا دجلہ، تیسری کا فرات اور چوتھی کا سیحان، بعض جگہ سیحون آیا ہوا ہے۔ یہ صرف ناموں کی مطابقت ہے، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ دنیا کے دریا شاید جنت ہی کے ہیں۔ جنت میں نہر نیل شہد کی نہر ہے، نہر دجلہ دودھ کی نہر ہے، نہر فرات شراب کی نہر ہے، اور نہر سیحان یا سیحون پانی کی نہر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے ہیں کہ بے شک جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی ہر جمعے کو آئیں گے، ان پر شمالی جانب سے ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں پر کستوری اور ہر قسم کی خوشبوئیں پھیلا دے گی۔ اپنے اہل کی طرف جب یہ لوٹ کر آئیں گے تو وہ کہیں گے قسم ہے اللہ کی، تمہارا حسن و جمال ہمارے بعد زیادہ ہو گیا ہے، اور یہ انہیں کہیں گے کہ قسم ہے اللہ کی، تمہارا بھی حسن و جمال ہمارے بعد زیادہ ہو گیا ہے۔ جنت میں جمعے کا نام یوم المزید ہے، جو زیادہ نعمتوں کے حاصل ہونے کا دن بھی ہوگا۔ اس سے واضح ہوا کہ جمعے کے دن کو دنیا کی طرح جنت میں بھی باقی دنوں پر سرداری حاصل ہوگی۔ اہل عرب شمالی جانب سے چلنے والی ہوا کو برکت والی اور بارش والی ہوا قرار دیتے ہیں، اس لیے ذکر فرمایا کہ ان کے چہروں اور کپڑوں کی شمالی جانب سے چلانے والی ہوا کستوری اور طرح طرح کی خوشبوؤں سے معطر کر دے گی، جس سے ان کی شکل و صورت اور زیب و زینت میں حسن و جمال زیادہ ہو جائے گا۔ چونکہ تمام اہل جنت جمعے کے دن بازار میں جائیں گے، اس لیے جب لوٹیں گے تو قبیلے کا سربراہ اپنی جنتی ازواج سے کلام کرے گا۔ وہ اس سے کلام کریں گی کہ ان کا حسن و جمال زیادہ ہو چکا ہے۔ دونوں کلام کر رہے ہیں، اپنے حسن و جمال کی زیادتی کا علم تو ہو نہیں سکے گا، دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے کہ تمہارا حسن و جمال زیادہ ہو گیا ہے، حالانکہ ہر ایک کا حسن و جمال زیادہ ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والی جماعت کے لوگ 14ویں کے چاند کی طرح ہوں گے۔ ان کے دل ایک آدمی کے دل ہوں گے۔ ایک آدمی سے مراد ناظرین کہ ان میں کوئی اختلاف اور بغض نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی جماعت انبیاء کرام کی ہوگی، جو چاند کی طرح چمکتے چہرے والے ہوں گے، جو ہمارے لیے چاند ہوں گے، کیونکہ نبی کے لیے تو وہ ستارے ہیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو حاصل ہوگی۔ باقی انبیاء کرام نبی کریم کے ارد گرد ستارے کی طرح ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا پانی سے۔ ہم نے پوچھا جنت کو کس چیز سے تخلیق کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا سونے اور چاندی کی اینٹوں، اور اینٹوں میں ناظرین یہ چونے اور سیمنٹ والی اینٹ نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ کستوری کو استعمال کیا گیا ہے۔ جنت کی نہروں میں موتیوں اور یاقوت کی طرح سنگریزے ہوں گے، اور اس کی مٹی کی جگہ زعفران ہوگا، یعنی نرم اور زرد خوشبودار مٹی، جسے سفید، زرد اور سرخ رنگ سے مزین کیا گیا ہے، اور سبز درختوں سے اس کے حسن و جمال کو اور زیادہ دوبالا کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے جو لوگ ہیں ان کے سرما لگا ہوگا، ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی، یہ جرد مرد ہوں گے، اور ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان کی عمریں 30 سے 33 برس کی ہوں گی۔ جرد کے معنی جس کے جسم پر بال نہ ہو، اور مرد کے معنی جس کی داڑھی نہ ہو۔ مطلب یہ ناظرین کہ دنیا میں داڑھی رکھ لیجئے، کیونکہ جنت میں تو بغیر داڑھی ہی کے رہنا ہے، لہذا اس پیاری سنت کو اپنے چہرے کی زینت بنائیے، کیونکہ جن کی یہاں داڑھی ہے وہی وہاں پر بغیر داڑھی کے ملیں گے۔ مطلب یہ کہ خوبصورت اور نرم و نازک ہوں گے،
اور قدرتی طور پر ان کی آنکھوں کی پلکوں میں سیاہی اس طرح رکھ دی جائے گی جیسے یہ معلوم ہوگا کہ سرما لگا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا اس کو نعمتیں حاصل ہوں گی، وہ کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ باقی رہے گا، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ جنت میں نہر کوثر کے پانی میں دودھ کی طرح غذائیت اور شہد کی طرح حلاوت و مٹھاس پائی گئی ہے۔ اگرچہ اس میں شہد کی طرح شفا بھی ہوگی، لیکن وہاں مرض ہی نہیں لاحق ہوگا، اس لیے بطور دوا استعمال کی ضرورت بھی درپیش نہیں آئے گی۔ جنت میں کاہے کا مرض۔ اسی طرح اس پانی میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور خواہش کی طلب پائی جاتی ہے۔ یہی نہر جسے نہر کوثر کہا جاتا ہے، محشر کے حوض کوثر کا منبع بھی ہے۔ اس نہر میں ایسے پرندے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہوں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اپنے اوپر بالا خانے پر رہنے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم مشرق یا مغرب میں افق پر باقی رہنے والے بہت زیادہ چمکدار ستارے دیکھتے ہو، کیونکہ جنت والے لوگوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ منازل تو صرف انبیاء کرام کو ہی حاصل ہوں گی، دوسرا تو وہاں کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، یہ مرتبہ تو ان مردوں کو بھی حاصل ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ جنت والے لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور اعمال کے مطابق ان کے مراتب اور مدارج ہوں گے۔ اولیاء اعظام کو عالی شان بلند محلات حاصل ہوں گے، ظاہری طور پر بھی ان کو بلند مقام حاصل ہوگا، جس طرح شان کے لحاظ سے انہیں بلند مقام حاصل ہے۔ روشن ستارے کی طرح بلندی اور نورانیت بھی انہیں حاصل ہوگی۔ جنت میں کچھ لوگ پست مقام پر ہوں گے، کچھ درمیانی مقام میں اور کچھ بلندی پر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا جنت والوں کو بھی نیند آئے گی؟ آپ نے فرمایا، نیند موت کی مثل ہے، جنت والوں کو موت نہیں آئے گی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدلل جواب ارشاد فرمایا کہ جس طرح انسان موت کے وقت ہوتا ہے، نیند میں بھی اس کی ایسی ہی حالت ہوتی ہے۔ جب موت نہیں آئی تو یقیناً نیند بھی نہیں آئی۔ دنیا میں نیند کی ضرورت انسان کو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ تکان محسوس کرتا ہے، اسے راحت کی ضرورت ہوتی ہے جسے وہ نیند سے پوری کرتا ہے۔ لیکن جنت میں ہر طرح کا آرام ہی آرام ہونا ہے، کسی قسم کی تھکاوٹ ہونی ہی نہیں، تو اس وجہ سے نیند کی ضرورت بھی درپیش نہیں آئے گی۔ مومن کو جنت میں اگر اولاد کی طلب ہو تو اسی وقت اس کو عطا کر دی جائے گی، لیکن مومن کو جنت میں اولاد کی خواہش ہی نہیں ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے لوگوں کو کم از کم 80,000 خدام اور 72 بیویاں حاصل ہوں گی۔ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے، سنیے گا ناظرین، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کی پنڈلیوں کی ہڈی کا مغز ہڈی اور گوشت کے پیچھے نمایاں نظر آئے گا۔ یعنی جنتی حوروں کو اس طرح لطافت اور حسن و جمال کامل طور پر حاصل ہوگا کہ ان سے انسان کے نفرت کرنے کا تصور بھی نہیں پایا جائے گا۔ حسن میں صفائی، کھال نرم و نازک اور تمام اعضاء میں لطافت اس طرح ہوگی کہ انسان دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ پنڈلیوں کی ہڈی کے مغز کے سامنے ہڈی اور گوشت حجاب نہیں بن سکیں گے، کیونکہ ہڈی اور گوشت کو شیشے کی طرح صفائی اور چمک دمک حاصل ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت خوبصورت آنکھوں والی سفید رنگ والی بیویوں کے جمع ہونے کا مقام ہے۔ وہ اپنے نغموں کی آواز بلند کریں گی اور وہ ایسی آواز ہوگی کہ کسی نے اس سے پہلے ایسی آواز نہیں سنی ہوگی۔ وہ کہیں گی ہم ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں، ہم کبھی ہلاک نہیں ہوں گی، ہمیں نعمتوں سے نوازا گیا ہے، ہم کبھی محتاج نہیں ہوں گی، ہم راضی رہنے والی ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ کتنی خوش بختی کا مقام ہے اس شخص کے لیے جو ہمارا اور جس کے ہم ہیں، یعنی وہ عورتیں خواہ حوریں ہوں یا دنیا کی عورتیں ہوں، وہ تمام ہر قسم کے ظاہری اور باطنی عیوب اور گندگیوں سے بالکل پاک ہوں گی۔ ان کے چہرے کا نور آفتاب کی روشنی کو شرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کا نعمتوں میں ذکر کیا کیونکہ انسان اپنی زوجہ کا مالک ہوتا ہے، اس لیے زوجہ بھی عظیم نعمت ہے۔ خیال رہے کہ جو عورت جس مسلمان کے نکاح میں مرے گی وہی جنت میں اسی کے ساتھ رہے گی۔ اس چکر میں نہیں رہیے گا کہ مسلمان بیوی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، وہ آپ ہی کے ساتھ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کرنا حرام تھا، امہات المومنین سے، کیونکہ وہ جنت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ جس عورت کا شوہر کافر ہو کر مرا یا جو کہ کنواری ہی مر گئی، ان کا نکاح ان جنتیوں میں سے کسی سے کر دیا جائے گا جو لوگ جنت کے بھرنے کے لیے اس وقت پیدا کیے جائیں گے۔ اور جس کی بیوی کافر ہو کے مری یا کنوارا ہی مر گیا، اس کے نکاح میں صرف حوریں ہوں گی، اور جس کی بیوی بھی مسلمان مرے وہ جنت میں اپنی اس بیوی کو بھی پائے گا اور حوروں کو بھی، لیکن وہاں یہ دنیاوی بیویاں حسن و جمال میں حوروں سے کسی طرح کم نہیں ہوں گی۔ ان کے چہرے یاقوت کی طرح سرخ اور ان کے بدن مرجان کی طرح سفید اور شفاف ہوں گے، اور تمام حوروں کی وہی سردار ہوں گی۔ آپ ذرا غور فرمائیں ناظرین کہ ان کے ظاہر اور اس کی سچی دلربائی دراصل ان کی پاک دامنی اور آنکھوں کا شرمیلا پن ہے۔ آخری حدیث بیان کر کے گفتگو کا اختتام کروں گا کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی بیویاں افضل ہوں گی یا جنتی حوریں؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عورتیں جنتی حوروں سے افضل ہوں گی جس طرح ابری استر سے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اپنی نمازوں، اپنے روزوں اور اپنی عبادات کے باعث وہ افضل ہوں گی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو نورانی بنا دے گا، ان کے جسم ریشم سے نرم، ان کے چہرے سفید، ان کے لباس سبز اور ان کے زیورات سونے کی طرح زرد، ان کی انگوٹھیاں موتیوں کی اور ان کی کنگنیاں سونے کی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کے حسین نظاروں سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ